پورا پڑھ چکے تو اب بایعت اور خلافت. یہ بایعت اور خلافت کا نظام بھی تھوڑا سا خراب ہو گیا. اس کے اندر اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے کہ جو ہم بیعت کر رہے ہیں ہمارے فرائض کیا ہیں، اور جو وہ بیعت کر رہا ہے، جو آیا ہے بیعت کرنے کے لیے، اس نے بعد میں کیا کرنا ہے، اور اصل بیعت کی جو ہے نا وہ حقیقت کیا ہے. یہ تم بیعت کیوں کر رہے ہو، کیا کرو گے اس کے بعد. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھانا ہوتی ہیں. تو سارا کچھ پڑھنے کے بعد جب آپ پڑھ چکے تو اب بیعت کرنی. آپ کے دادا پیر وہ بھی سہراوردی، والد گرامی سہراوردی، چچا سہراوردی، پورا گھرانہ تصوف کا بلکہ سہراوردی سلسلے کا مرکز ہے اونچی شریف کے اندر. تو آپ نے اپنے دادا کے پیر جو ہیں ان کے پوتے شیخ رکن الدین ان کی جو ہے وہ بیعت کرنی. اب کتنا فیض لیا ہوگا ان سے، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. بیعت کرنے کے بعد فیض بھی لینا، تو کتنا فیض لیا ہوگا. تو فیض لینے کے لیے پھر ادب اور خدمت ہے. جس طرح علم سیکھنے کے لیے ادب ہے نا، اس طرح فیض لینے کے لیے بھی ادب. تو ایک مثال دیتا ہوں، اس سے اندازہ لگا لیجیے گا کتنا فیض لیا ہوگا. سید زادے ہیں، اپنی بہت بڑی گدی ہے، اپنی یونیورسٹی ہے، اپنے مریدین ہیں، لیکن وہ صدیقی ہیں. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں جب پہنچے، رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ قطب عالم کی جب بیعت کر لی، تو اب ذرا دیکھیے گا ادب کتنا ہے. وہ اوپر زینے سے اتر رہے تھے. تو آپ کو معلوم ہے نا سیڑھیاں جو ہوتی ہیں وہ اوپر سے نہیں، پرانے زمانے میں آپ کو پتا مٹی کی ہوتی تھی نا، تو اوپر سے اتر رہے ہیں. تو جو آخری زینہ تھا نا، اب یہاں سے پاؤں رکھنا تھا یہاں، تو آخری جو زینہ تھا اس کا اور اس کا فاصلہ ذرا زیادہ تھا. تو جب فاصلہ زیادہ ہوتا ہے تو آدمی کے یوں جھٹکا لگتا ہے ٹانگ کو. آپ نے دیکھا کہ جب مرشد نیچے آ رہے ہیں تو آپ فوراً جاتے ہی اس بیچ میں جا کے لیٹ گئے کہ پیر جب پاؤں رکھیں تو آرام سے پاؤں اوپر آ جائے، ان کو درد نہ ہو، جھٹکا نہ لگے. آپ جب نیچے لیٹے تو شیخ رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کو دیکھا تو یوں شہادت کی انگلی اپنے دانتوں کے نیچے داب دی، تو نیچے جھک کے اٹھا لیا، اٹھا کر ان کا ہاتھ چوما، ان کا ہاتھ چومنے کے بعد سینے سے لگا لیا. فرمایا جاؤ، ہم نے تمہیں فیض دیا، تمہیں ولایت و معرفت کا اعلیٰ مقام دے دیا، اور تم نے اپنی اس ادا کے ساتھ یہ مقام پا لیا. اللہ اکبر. چل